بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح بڑھنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بہقی بہت سے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کے اقوال نقل ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آئیے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور کلام الہی بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا پیغام دیتے تھے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتی وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔
بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ جب جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی 6 صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔